آپ سب کو آج کی اس ٹاک میں خوش آمدید۔ میرا جو موضوع ہے کرسچن میرج اینڈ رسپانسبل پیرنٹہوڈ۔ ہمارے لیے شادی ایک ساکرامنٹ بھی ہے، اور شادی جو ہے یہ خدا کا تحفہ بھی ہے اور خدا کا منصوبہ بھی ہے، کیونکہ بائبل مقدس شادی کی بنیاد ہے، جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خدا نے نہ صرف انسان کو خلق کیا ہے بلکہ انسان کے لیے منصوبہ تیار کیا ہے کہ وہ کیسی زندگی بسر کرے۔ اس طرح خدا نے انسان کو خلق کیا، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اپنی مانند بنایا، اور اس میں اپنا دم پھونکا ہے اور وہ جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے انسان کا اکیلا رہنا پسند نہیں کیا، بلکہ اسی ہی کی پسلی سے ہوا کو بنایا تاکہ ہمیشہ اس کی مددگار ہو۔ تو بائبل مقدس ہمارے لیے واضح ثبوت ہے کہ خدا ہی انسان کا خالق اور مالک ہے۔ اس لیے ہم سب خدا کی مخلوق ہیں، خدا کے بچے ہیں، اور وہی ہمارا خالق ہے، اور خدا ہماری زندگیوں پر اختیار رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو جانیں، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں، اور جو فرائض ہمیں وہ دیتا ہے ان کو پورا کریں۔ شادی بے شمار جو ہے جگہوں پر پائی جاتی ہے، قوموں میں پائی جاتی ہے، مذاہب میں پائی جاتی ہے، اور یہ عام فریضہ ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مقدس فریضہ ہے۔ اس لیے شادی کی ہمیں بہت ساری قسمیں نظر آتی ہیں، مختلف انداز سے شادیاں ہوتی ہیں، اور مختلف رسم و رواج ہیں، ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں۔ اور آج ہم جب شادی کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ مسیح ہوتے ہوئے شادی ہمارے لیے کیا ہے اور اس میں ہمارے کیا فرائض ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اور کلیسیائی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ان میں سب سے پہلی بات جو ہے محبت کا ہونا، کہ محبت کبھی جاتی نہ رہے، ہمیشہ محبت قائم رہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے پروکریشن، یعنی اولاد کا ہونا۔ اس لیے شادی کی زندگی میں محبت اول درجہ رکھتی ہے، اور اس کے بعد اولاد، اور دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر شادی جو ہے ناکام ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اولاد لینا چاہتے ہیں اور کچھ اولاد نہیں لینا چاہتے۔ کیوں؟ لمحہ فکر ہے۔ وہ جو اولاد نہیں لینا چاہتے ہیں، واضح ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے انکاری ہیں، وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے ہیں، وہ بس ایسے ہی وقت گزارنا چاہتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس اس کی نفی کرتی ہے۔ اب جب اولاد کی بات ہوتی ہے تو لوگ مختلف اصول و قوانین بناتے ہیں، صرف ایک بچہ، صرف 2 بچے، صرف 3 بچے، تو لوگ جو ہیں تعداد مقرر کرتے ہیں۔ تعداد مقرر کرنے سے لوگ اپنے مستقبل کو دیکھتے ہیں، لیکن معاشرے میں تعداد
کے بڑے زیادہ ہونے اور ریسورسز کے کم ہونے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تنہائی نہ ہو تاکہ خاندان مل کر چلے، تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پوپ صاحبان نے مختلف انسیکلیکلس بھی لکھے ہیں، جن میں پوپ پول VI انہوں نے ہیومانے ویتے لکھا، جس کا مطلب ہے انسانی زندگی، اور اس انسیکلیکل میں کلچر آف ڈیتھ کی بات کی گئی ہے۔ کلچر آف ڈیتھ سے مراد ہے کہ زندگی کو ضائع کرنا اور زندگی سے پیار نہیں کرنا، زندگی کا خاتمہ کرنا، اور کلچر آف لائف سے مراد ہے کہ زندگی کو سنبھالنا، زندگی سے پیار کرنا، خود غرضی نہیں کرنا، اپنے فرائض کو نبھانا۔ اس لیے شادی جو ہے پیار کا سیکرامنٹ ہے، شادی ذمہ داری کا سیکرامنٹ ہے، شادی میں پیار وفاداری موت تک جاری رہے۔ اس لیے یہ جو انسیکلیکل ہے ہیومانے ویتے، ہم کسی وقت تفصیل سے اس پر بات کریں گے، کیونکہ یہ زیادہ تر کنٹراسیپٹیوز یعنی آرٹیفیشل مینز کا جو استعمال ہے، جس کی وجہ سے انسانی ذات کو بہت نقصانات پہنچتے ہیں، اور اس انسیکلیکل میں بتایا گیا ہے کہ بھرپور طریقے سے انسان کی قدر کی جائے، انسانیت کا احترام کیا جائے، ظالم جو ہے کمزور کو مت مارے، معصوم کا قتل نہ ہو، یعنی ابورشن سے پرہیز کیا جائے، اور اسی طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے ان سے پرہیز کیا جائے، اور نیچرل فیملی پلاننگ کو پروموٹ کیا جائے۔ یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ سیلف ماسٹری ہو، سیلف کنٹرول ہو، خود انکاری ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مذہبی رجحان ہو، مذہب کو پروموٹ کیا جائے، روحانی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، تاکہ اس طرح زندگی گزارنے سے ہمیشہ خاندان خوشگوار زندگی بسر کرے، امن کی زندگی بسر کرے، خوشی کی زندگی بسر کرے، نہ کہ ان آرٹیفیشل مینز کے ساتھ جو ہے زندگی کا خاتمہ کرے اور زندگی کو تباہ و برباد کرے، بلکہ خدا کے رحم و کرم پر رہے اور بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ جب شادی ہوتی ہے تو ذمہ داریاں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی جو ذمہ داری والدین کے لیے ہوتی ہے، یعنی میاں بیوی کے لیے ہوتی ہے، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور جو ہے پیار کریں۔ سب سے پہلے انہوں نے خدا کو پیار کرنا ہے، خدا کو اول درجہ دینا ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر دعائیہ زندگی ہو، خدا کے ساتھ پیار کرنا، اس کے بعد ایک دوسرے سے پیار کرنا، اور پھر اپنے خاندان سے پیار کرنا، اور پھر معاشرے سے پیار کرنا۔ تو یہ ترتیب جو ہے رکھنی بہت ضروری ہے کہ خدا سب سے پہلے نمبر پر ہے، پھر ان کا اپنا آپ، اور پھر رشتہ دار، اور پھر معاشرہ۔ تو یہ ترتیب بہت ضروری ہے، یعنی پرائیورٹیز ہماری ٹھیک ہونی چاہیے، یہ آرڈر بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے شادی کی زندگی بہت کامیاب ہو سکتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیشہ شادی کی زندگی کو بہت اہم فریضہ سر انجام دیتی ہے، کیونکہ خدا خود شادی کی زندگی کا خالق ہے، اور یسوع مسیح شادی کی زندگی کو بہتر گزارنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے طلاق کی نفی کرتا ہے اور شادی کو بھرپور بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں شادی جو ہے ایک مذہبی فریضہ ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو دلہن کہا ہے، اپنے آپ کو دلہا
اور اسی طرح نئے عہد نامے میں یسوع دلہا اور کلیسیا اس کی دلہن، تو یہ شادی کا جو نام ہے یہ مذہبی طور پر استعمال ہوا ہے اور یہ اہم فریضہ ہے، اس لیے شادی بہت اہم ساکرامنٹ ہے، بہت اہم فریضہ ہے۔ یہ دنیاوی لین دین نہیں ہے، یہ کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ معاہدہ نہیں ہے، بلکہ کلیسیا اسے عہد کہتی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے شادی بھرپور طریقے سے زندگی بسر کرنے کا نام ہے، اور بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم شادی کے ساکرامنٹ کی عزت کریں، اس کی فضیلت کو جانیں اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی شدہ جوڑا جو ہے اسے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اولاد اگر نہیں ہوتی ہے تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے، جسمانی طور پر وجہ ہو سکتی ہے، جسمانی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، صرف مرد میں ہی نہیں عورت میں بھی ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح خدا کا بھی منصوبہ ہے کہ خدا انسانی کمی کو پورا کر سکتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اولاد دے سکتا ہے۔ اس لیے خدا پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، خدا کی مدد مانگنا بہت ضروری ہے، اور جب خدا اولاد دیتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہو جاتی ہیں۔ اگر اولاد نہیں بھی ہوتی تو اولاد تو کسی سے لی بھی جا سکتی ہے، بچے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے بھی خدا جو ہے شادی شدہ جوڑوں کی مدد کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا نہ ہونا محبت کا کام نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ محبت ہمیشہ قائم رہنی چاہیے، کیونکہ محبت جو ہے شادی کی زندگی میں بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کا بچہ 15 سال کا ہو جائے گا تو وہ آپ کا یا دشمن بن جائے گا یا دوست بن جائے گا۔ 5 سال تک کا بچہ والدین کے لیے کھلونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 10 سال تک بچہ جو ہے خادم ہوتا ہے، وہ تابعداری دکھاتا ہے، بچہ اسکول بھیجا جاتا ہے اور وہاں بھی اسے تابعداری سکھائی جاتی ہے، والدین بچوں کو تابعدار بناتے ہیں، اور اس دوران بچہ تابعداری میں بڑھتا جاتا ہے، اور یہ اوبیڈینس جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے۔ ہر زندگی کے ہر شعبے میں اوبیڈینس بہت ضروری ہے، چاہے کسی شعبے میں لوگ کام کرتے ہیں، اوبیڈینس کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہے، چاہے مذہبی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اوبیڈینس بہت ضروری ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، شادی کی زندگی میں بھی اوبیڈینس بہت ضروری ہے، بچے کو یہ بہت زیادہ سکھانی چاہیے۔ بچہ جب اسکول جاتا ہے اسے نئے دوست ملتے ہیں، اساتذہ ملتے ہیں، اس کی دوستی بڑھ جاتی ہے، اس کے پسندیدہ اساتذہ کرام اسے مل جاتے ہیں، بچہ بہت زیادہ جو ہے دوسروں کے ساتھ گھل مل کر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح باقی جو 5 سال رہ جاتے ہیں یہ بہت خاص ہوتے ہیں۔ بچہ ٹین ایج میں داخل ہو جاتا ہے، اب چونکہ بچے کے بہت سارے دوست بھی ہیں، اب وہ والدین کے زیادہ انکاؤنٹر نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ زیادہ دوستوں میں رہتا ہے، اب اس کے دوستوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، اور اس دوران بچہ جو ہے یا دشمن بن جائے گا اپنے والدین کا یا دوست بن جائے گا، کیونکہ اس دوران وہ آزادی پسند کرتا ہے، اپنی من مانی کرنا چاہتا ہے، نئے ایکسپوجر کرنا چاہتا ہے، نئے تجربات کرنا چاہتا ہے،
وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تجربات کرنا چاہتا ہے۔ اگر والدین اس وقت بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں، ان کی نہیں سنتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، اور اس وقت کی جو غفلت ہے وہی بچے کو ان کا یا تو دشمن بنا دے گی یا دوست بنا دے گی۔ یعنی اس وقت جو ہے والدین کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں کو دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت بچے کو بہت زیادہ والدین کی ضرورت ہے، ان کے وقت کی ضرورت ہے، تاکہ بچے بھرپور طریقے سے جو ہے آگے بڑھ سکیں۔ تقریباً 90% جو ہے زیادہ والدین کو ان کی سننی چاہیے، نہ کہ اپنی سنانا چاہیے۔ اس دوران اگر والدین بچے کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں چلتے ہیں تو اس دوران بچہ جو ہے دشمن بن جاتا ہے۔ بچے کی جو ہے سمجھانا ہمارا فرض ہے، لیکن پیار کے ساتھ سمجھانا، اس کو خود اس کو اس نتیجے پر پہنچانا کہ وہ خود سمجھے کہ میں جو کرتا ہوں کرتی ہوں اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، اور اس طریقے سے بچے کو اس کے ساتھ ساتھ چلنا، تاکہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے بہت زیادہ نقصان سے پہنچے۔ تو اس طرح بچے کو بہت زیادہ ٹائم دینا بہت ضروری ہے، تاکہ بچہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ بھرپور طریقے سے والدین اس کا ساتھ دیں۔ تو یہ خاص وقت ہے جب والدین جو ہیں بچوں کے دوست بنیں، دوستانہ ماحول ان کے ساتھ رکھیں، ان کی سنیں، ان پر نظر رکھیں، وہ کیسے دوستوں سے ملتے جلتے ہیں، وہ کیا مزاج رکھتے ہیں، وہ اپنا وقت کیسا گزارتے ہیں، ان کے کیا رجحانات ہیں۔ اس لیے بچوں کے ساتھ روز بروز تعلقات میں بہتری پیدا کرتے رہنا، بچوں کے ساتھ تو میں بند کریں، تمیز سے بات کریں، خلوص سے بات کریں، حوصلہ افزائی کریں، ان کے کام کی، محنت کی، صلاحیتوں کی تعریف کریں، ذمہ داریوں کی تعریف کریں، خوبیوں کی تعریف کریں، اچھی باتوں، کامیابیوں کی تعریف کریں۔ بچوں کو 90% سے زیادہ وقت بات کرنے کی اجازت دیں، ان کی سنیں، کیونکہ بچہ آپ کچھ سنانا چاہتا ہے، اس کی خاموشی بھی کچھ آپ کو بتاتی ہے۔ اس دوران بچہ جو ہے وہ جو ہے ایکسپوجر پسند کرتا ہے، وہ سیر و تفریح پسند کرتا ہے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پسند کرتا ہے، وہ تجسس رکھتا ہے، وہ نئے نئے دوست بنانا چاہتا ہے۔ تو اس دوران جو ہے بھرپور طریقے سے بچوں کے مزاج کو سمجھنا اور ان کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم خاندان کی بات کرتے ہیں تو خاندان میں ہمارے رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، اور اسی طرح معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اخلاق کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ رابطے بڑھتے ہیں۔ تو بچوں میں جو ہے رشتوں کا بھرم رکھنا، رشتوں کی قدر کرنا، رشتوں کا احترام کرنا، انہیں سکھانا، تاکہ ان رشتوں کو ساتھ چلتے ہوئے ان کو اذیت نہیں دینا، بلکہ ان رشتوں کے دوران انہیں افادیت دینا، ان کا خیال رکھنا، تاکہ رشتے جو ہیں ایسے رشتے ہیں جس میں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، ان کی مشکلات میں ان کا سہارا بننا، بھروسہ بڑھانا، قربانیاں دینا، تسلی دینا، پیار دینا، خیر و عافیت رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اصل رشتوں میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور جب کبھی مشکلات آتی ہیں تو لوگوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو رشتوں میں مشکلات میں ہی رشتوں کا پتہ چلتا ہے، سچے رشتہ دار جو ہیں
اچھے وہ بھرپور طریقے سے اپنے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں جہاں بہت سارے خاندان رہتے ہیں، اور ایسی صورت میں گھر چاہے چھوٹا ہو، دل بڑے ہونے چاہیے۔ کئی جگہوں پر گھر بڑے ہیں لیکن دل بہت چھوٹے ہیں، تو فراخ دلی بہت ضروری ہے کہ فراخ دلی کے ساتھ اپنا وقت دیں، فراخ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اور پھر خاندان میں بزرگ ہوتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرنا، بزرگوں کے احسانات کو بھول نہیں جانا، ان کی خدمت کرنا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا اور بھرپور طریقے سے ان کی خدمت کرنا۔ اسی طرح ساس سسر، والدین، بہن بھائی اور ان کے بچے، تو ہمیں مختلف درجوں کے لوگ ملتے ہیں، ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق اس کا خیال رکھنا۔ اسی طرح والدین کا خیال رکھنا، ساس اور سسر کا خیال رکھنا، بیوی کا خیال رکھنا، شوہر کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو بہت دفعہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ مجھے سلام نہیں کیا، مجھے پانی نہیں پوچھا، میرا خیال نہیں رکھا، تو اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب معاشرے میں ہم رہتے ہیں، خاندان میں رہتے ہیں، تو ہر ایک کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی آپ سے گلہ نہ کریں۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے پاس جو ہے دوسرے لوگ بھی ہیں، معاشرتی اقدار کا اور مذہبی اقدار کا بھی خیال رکھنا۔ ایک طرف معاشرے میں رہتے ہوئے دنیا کے معاملات ہیں، لوگوں کی خوشیاں ہیں، شادی بیاہ ہیں، سالگرہیں ہیں، اور پھر دوسری طرف مذہب ہے، مذہبی اقدار ہیں، مذہبی رسومات ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہت دفعہ جو ہے لوگ مذہب کو چھوڑ کر ان معاشرتی اقدار میں زیادہ نکل جاتے ہیں۔ تو مذہبی اقدار کو چھوڑنا نہیں، بلکہ مذہبی اقدار کو ساتھ لے کر چلنا، اس سے جو ہے ہمارے تعلقات میں بہت برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم معاشرتی اقدار کے قیدی بن جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مشترکہ خاندانی نظام ہے، اس کے لیے یہ ذمہ داریاں نبھانا ضروری ہوتی ہیں، اور ہماری یہ اقدار جو ہیں تین قسم کی ہیں، یعنی معاشرتی اقدار، اخلاقی اقدار اور مذہبی اقدار۔ تو ان تینوں کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے کہ ہم اخلاقیات کا بھی مظاہرہ کریں کہ ہم حقیقت میں اچھے انسان ہیں۔ اسی طرح مذہبی اقدار کو بھی ساتھ رکھنا کہ ہم مذہبی جو ہے رجحان بھی رکھتے ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، اور پھر اسی طرح معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے تعلقات کو بھی جو ہے بہتر بناتے رہنا۔ تمام دنیا میں معاشرتی اقدار ان تمام اقتدار پر حاوی ہوتے ہیں۔ معاشرے میں زیادہ تر پر معاشرتی اقتدار زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور انسانی اقتدار پیچھے رہ جاتے ہیں، مذہبی اقدار پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس لیے ہم خاندانی زندگی میں اپنے ازدواجی رشتوں کا بھی خیال رکھیں، خاندانی رشتوں کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائض کو بھی اچھے طریقے سے سر انجام دیتے رہیں۔ یہاں شادی کے وقت لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے، معاشرے میں یہ دو خاندانوں کے درمیان رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ہم معاشرتی طور پر دونوں خاندانوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جہاں تک رشتوں کا خیال رکھنا انسان کا اخلاقی فرض ہے، لیکن شادی کا ایک ایسا فرض ہے جس میں ہم ذمہ داری قبول کر کے بیوی کو لاتے ہیں۔ نکاح کے وقت مرد اور عورت ایک دوسرے کو تمام خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ جب ہم باہوش و حواس بالغ عمر میں کسی کو اپنے شریک حیات کے طور پر قبول کرتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری ہمارے لیے بنیادی فریضہ بن جاتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اس لیے شادی کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم
نہ صرف ایک دوسرے کا خیال رکھیں بلکہ بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، انہیں جھوٹی زندگی نہیں بلکہ سچ کی زندگی سکھائیں، اخلاقیات کی زندگی سکھائیں اور انہیں معاشرے میں مضبوط کردار ادا جو ہے مہیا کریں تاکہ وہ اچھا کردار پا سکے اور کامیاب زندگی بسر کر سکے۔ شادی کی زندگی کامیابی میں اس طرح گزر سکتی ہے جب میاں بیوی دونوں مل کر چلیں۔ اس کو میں ایک کہانی سے تشبیہ دوں گا۔ آپ نے کچھوے اور خرگوش کی کہانی سنی ہوگی۔ دونوں بھاگتے ہیں، دونوں جب بھاگتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، تو خرگوش جو تیز دوڑتا ہے راستے میں رک جاتا ہے اور سو جاتا ہے، اور کچھوا جو باقاعدگی سے چلتا رہتا ہے وہ ریس جیت جاتا ہے۔ اور اس طرح خرگوش کی غفلت کی وجہ سے جو ہے کچھوا جیت جاتا ہے۔ اب یہ دونوں کہتے ہیں کہ خرگوش کہتا ہے کہ اب دوبارہ ہم ریس لگائیں گے۔ دونوں دوبارہ ریس لگاتے ہیں، دوبارہ ریس شروع ہوتی ہے، اور اب جب دونوں بھاگتے ہیں وہی ٹریک ہوتا ہے، بھاگتے ہیں اسی روٹ سے جاتے ہیں، اور اس دوران خرگوش جو ہے اپنی غلطی کو نہیں دہراتا ہے، وہ نہیں سوتا ہے اور مسلسل بھاگتا رہتا ہے، اور اس دوران جو ہے خرگوش جیت جاتا ہے اور کچھوا ہار جاتا ہے۔ اب اس دوسری ریس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے کچھوا کہتا ہے اب پھر دوڑیں گے، لیکن اب اس دوران ہمارا ٹریک فرق ہوگا، اب اس ٹریک سے پر نہیں ہم دوڑیں گے۔ اب جب دونوں دوڑتے ہیں تو ایک خشک راستہ ہے اور راستے میں ندی آ جاتی ہے، اور بھاگتے ہیں، اور اب کچھوا جو ہے وہ تو ندی پار کر جاتا ہے لیکن خرگوش پھر ہار جاتا ہے۔ اور اس طرح کبھی خرگوش دوڑ جیت جاتا ہے، کبھی کچھوا جیت جاتا ہے، اور اب انہوں نے کہا اب ہم ایک دفعہ پھر دوڑیں گے۔ اب چوتھا میچ شروع ہوتا ہے، چوتھی دوڑ شروع ہوتی، کہنے لگے اب جو ہماری ریس ہوگی وہ دوستانہ ریس ہوگی، اب فرق ہوگی، روٹ وہی ہوگا جو ابھی ہم نے رکھا ہے، یعنی خشک راستہ بھی ہوگا اور پانی والا راستہ بھی ہوگا۔ جب اب اس دفعہ دونوں ریس لگاتے ہیں تو خشک راستے میں پر جو ہے کچھوا خرگوش کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے، اور دونوں تیزی کے ساتھ خشکی کا راستہ طے کر لیتے ہیں، اور جب ندی آتی ہے تو اب اس وقت خرگوش جو ہے کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے، اور اس طرح وہ ندی کو بھی پار کر لیتے ہیں، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کی رکاوٹوں پر قابو پا لیا اور دونوں نے جو ہے برابر ریس جیت لی۔ اسی طرح شادی کی زندگی میں جو ہے جب میاں بیوی مل کر چلتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوری میں مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور مل کر چلتے ہیں، آپس میں کمپرومائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح خاندانی جو ہے مسیحی خاندانی زندگی میں یہ بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی مل جل کر چلیں تاکہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ تو میں وش کرتا ہوں کہ خداوند بھرپور طریقے سے ہمارے مسیحی خاندانوں کو یہ فضل بخشے کہ وہ بھرپور طریقے سے بائبل مقدس کی تعلیمات کو، کلیسیائی تعلیمات کو، روایات کو سامنے رکھتے ہوئے بھرپور ازدواجی زندگی بسر کریں، اور جو ذمہ داریاں خدا انہیں دیتا ہے خاندانی زندگی میں، یعنی بچوں کی تربیت کے حوالے سے، انہیں بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیں۔ شکریہ۔